مختصر بیان حقیقت دسا یزیدیت سبحان اللہ، پھر یہودیت کا دسا سمجھ آ گیا، پھر پتہ لگ جائے گا یزیدیت کدے وچ یہودیت کدے وچ۔ سبحان اللہ، پہلی شے یزیدیت دی حقیقت سنو، ساڈے اہل سنت و جماعت بزرگاں دا اس گل دے اتفاق کہ یزید ظالم فاسق، اگے اختلاف ہے کہ وہ دا ظلم تے فسق ہے کیڑا سی۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جس طرح کے آپ کے مذہب دی مستند کتاب السنہ ابو بکر خلال دی اندر موجود ہے، آپ نے یزید تو حدیث لینا، روایت لینا جائز نہیں سمجھا۔ آپ فرماندے لوگ تو پوچھا گیا یزید آخر تابعین کے دور سے، صحابہ کا دور سے، اس دور سے یزید کی حدیث بیان کرتا ہے کہ میں نے فلانے بیان کیا، وہ تو لینا جائز۔ آپ نے فرمایا لا تحل الروایت عنہ، اس سے روایت حلال نہیں ہے، روایت جائز نہیں ہے۔ امام احمد آگے وجہ پوچھی گئی کیوں حضور؟ فرمایا تم دیکھتے نہیں اس نے اہل مدینہ کے ساتھ کیا کیا؟ اہل مدینہ کے ساتھ اس نے کیا کیا؟ یہ نہیں فرمایا کہ انہیں اہل بیت نال کیا۔ امام احمد نے خدا ظلم بیان کیتا ہے کہ انہیں اہل مدینہ دے نال جنگ حرہ دا اشارہ دیتا، انہیں نال کیتا تو نہیں پتا۔ اس امام نے یعنی امام احمد بن حنبل جنہیں غوث پاک میران دے امام نے، انہوں نے یزید دا فسق اس دا سبب جنگ حرہ نو قرار دیتا۔ کنو قرار دیتا؟ جنگ حرہ نو قرار دیتا۔ اس دے اندر کچھ صحابہ کرام شہید کیتے گئے۔ اس جنگ دے داعی خود بلاؤن والے بڑے امیر وہ دو صحابی سے، چاہے چھوٹے درجے سے، ایک کا نام حضرت عبداللہ بن یزید، ایک کا نام حضرت عبداللہ بن حنظلہ سے۔ سبحان اللہ، یہ دو صحابی اس جنگ کے صدر والے سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو امام احمد نے وہ جڑا اہل مدینہ نال ظلم کرایا یزید نے، انہوں سبب قرار دیتا کہ اس وجہ نہ اس تو روایت ہے جیڑے جنگ حرہ کراؤن والے صحابہ سے دو بزرگ جنہاں دا ہونے نام پیش ہوتا ہے، عبداللہ بن مطیع اور عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ سبحان اللہ۔
انہاں وچوں ایک بزرگ حضرت عبداللہ بن حنظلہ انہوں نے یزید کا جو جرم بنایا جس بنا تے انہاں جنگ کی جنگ سختی اہل مدینہ میں تیار کر یزید کے خلاف صحیح سندہ نال نہیں حسن روایت میری سمجھ مطابق یہ جرم نہ لایا کہ میں گیا انہوں ملیا وہ نماز چھٹ گئے شراب پیندا ہے بعض حکم شرع دے چھڑ یہ حضرت عبداللہ بن حنظلہ کا الزام یزید کے بعد جڑا مدینے میں آن کے انہاں لوکاں اگے بیان کرتا اسے مجمع جنہوں حضرت عبداللہ بن حنظلہ کٹھیاں کر کے یزید دا یہ گناہ چھڑایا اس سے یہ انہی کا روایت ہے جنہیں میں بیان کرنا گا جنہوں حسن آتی بیٹھے یہ البدایہ من نہایا ہے جس طرح لکھے ہے میں اسے نہیں چھوڑا وہ دی سند میں بھی بیٹھا ہوں سند وہ دی حسن سے درکے مولا علی نے بیٹے امام محمد بن حنفیہ سبحان اللہ اور انہاں کو مناظرہ کیتا حضرت عبداللہ بن حنظلہ صحابی دے علی پاک نے پوتر مناظرہ کیتا صحابی نا صحابی یزید دے بارے الزام لایا کہ وہ نماز چھڑ گئے شراب پیندا ہے کوئی حکم شرع چھڑ گئے مولا علی نے پتر کو فرمایا یار میں بھی خود کو رہ گیا میں تھی کوئی گل کرتے 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا فقہ وچ کلام کرتا مسائل کرتا تو کیویں کہی جانا انہاں کو فرمایا وہ تیرے تو ڈر چھاک تینوں دھوکھا دیوان آستے نیک بان کے تینوں مخانداری اگوں مولا علی نے پوتر فرمایا تواڈے سامنے اس کی ذکر ہو سکتا ہے انہوں نے فرمایا ہاں انہوں نے فرمایا جب تواڈے سامنے اس کی اتنے کام کرے تو سنٹک کیا کیوں کہ مولا علی سرکار دا پتر دا مناظرہ صحابی دے نال صحابی یزید دے خلاف پہ بول رہے تھے علی دا پتر یزید دے حق سن دے بیٹھے سبحان اللہ مولا علی سرکار دے پتر فرمایا میں تو اٹھے سامنے ہونے کیتے نہیں تو اسی سدھے سامنے ڈکتے نہیں ڈکیا تو اسی جرم دا انہاں اس گل کا جواب نہیں فرمایا بہرحال تو میرے نال میں اٹھنا ہے میرے خلاف
انہوں نے فرمایا میں جڑے کام نو جائز نہیں سمجھتا میں کیوں اٹھا؟ انہوں نے فرمایا چل بندے اپنے نو کہو میرے نال لگ۔ انہوں نے فرمایا جڑا کام اپنے واسطے جائز سمجھنا تجھے واسطے جائز سمجھنا۔ سبحان اللہ۔ میں تو نہیں کرتا، جاؤ لڑو اپنا۔ پاک علی دے پوتر روک دے رہا وہ سب تو سمجھ سن دے پہ ہو کوڑ تے بکواسا سنن دے آدھی ہو ذرا سچ سنن دے۔ سبحان اللہ۔ ساڈی کنڈ پچھوں سہ بندے ڈر 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 کری جان گے، ساڈے منہ اگے آن گے، ساہ بند ہو جان گے، پتر سک لطیفے دی گل ہے۔ اتلے علاقے پنڈی دے علاقے دا مفتی اس ساڈے موقف کے خلاف فتویٰ ٹھوک پڑتا، میں فون چیک کرتا قسم پہ کہ حضرت فتویٰ ٹھوکا ہے تو غلط ہے سراسر۔ اب تھوڑا فتویٰ آپس سے خود ٹکراندا ہے، گلاں ہی نہیں کرندیاں۔ فوراً سن کے کہندا جی بس تسی میرے فتوے دی اصلاح کر دو۔ کانڈ پیچھے فتوے پہ لگے منہ تے اگر سامنے آیا تو گل ہی بھول گئی، ہر شے بھول گئی، فتوے بھول گئے، دلیلاں بھول گئی۔ لو ساڈے فتوے دی تسی اصلاح کر۔ میں تواڈے پرانے منن والا، میں ہمیشہ منن والا ہی رہاں۔ سمجھ نہیں آئی؟ میں کوئی لوگ کو گل نہیں کر رہا، ساری عادت ہے، زندگی ہے، زندگی سے گزر گئی ہے، جو ایسا بیان کیتا ہے بربلا بیان سبحان اللہ۔ حق کے انہیں تھوڑے ہستے بڑی عجیب گل ہے کہ صحابی وہ ایک نہیں دو، وہ یزید کے خلاف جنگ واسطے غلام مولا علی دا پوتر جڑے وہ مناظرہ کرن تے یزید دی صفائی پیش کرن تے ایڈے حرام دے لعنتی مولا علی دے نعرے مارے جاندے صحابہ نو بھونکی جاندے۔ کوئی لعنتیا علی دا پوتر تے یزید نہ رلیا کر، صحابی یزید دے مقابلے جیڑا مقابلے وچ اونوں گالاں کڈی جاندے، لکھ لعنت تواڈے بے شک۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ، حیدری یا علی۔ پھر عبداللہ بن زبیر وہ بھی صحابی، انہاں بھی بیعت نہیں کی تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بیعت نہیں کی تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر وہ تو لڑائی بھی کرتے رہے، وہ بھی صحابی ہیں، 3 سال مقابلے نہیں۔ اچھا پھر ایک گل نہیں، جڑے پہلے 2 صحابہ دا ذکر کیتا ہے جنہاں حرہ دی مدینے والی جنگ لڑی، وہ دوویں صحابہ توجہ ہے، سبحان اللہ۔ پہلا بیعت کیتی سی مڑ تروڑی، سمجھ نہیں آئی؟ پہلا انہاں بیعت مڑ تروڑی، تا کر کے وہ بغاوت شمار کرتا ہے یزید کہ یہ بغاوت کی تھی، یہ نکار کے ہوں انہیں کر کے توڑی، کر کے تو خود سمجھدار ہے، کر کے توڑنا یہ اوکھا لگتا ہے یا پہلو نہ کرنا یہ اوکھا لگتا ہے؟ بہت بولو تو صحیح طرح
کیوں کر کے تروڑنا یہ تے اگلے نو جرت دین والی گل ہے اگلے دے ہاتھ بہانا آمن تو بعد موڑ اس نو غصہ دیوامن والی گل ہے تے نہ کرنا جڑا ہے وہ تو بہانا ہے ہی کوئی نہیں بچائی کیتی نہیں تے آپ دوواں صحابہ نے پہلا کیتی ہے تے بعد وچ توڑی اور سچی دسی جنہ بعد تروڑن سبحان اللہ ہاتھ نہیں چایا نہیں گھبرایا وہ جی پہلو یزید برا ہوتا جس لئے نہ بیعت کیتی سی جی اس لئے برا ہوتا تو خود سمجھدار ہے جیڑے آج تروڑن کو نہیں میں گھبران دے اس لئے چنٹا انکار سے کر دے انہوں نے کیڑے گھبرا ہونا سبحان اللہ سبحان اللہ تو میری گل سمجھ رہا ہو کہ نہیں سبحان اللہ دسو وہ پہلو ہی سیدھا کہتے ہیں جیڑے کہندے نے معاویہ دے ڈر تو جبرن بیعت کی تھی انہاں کتیاں نو میں پوچھنا وہ بغیرتا دس آج موت سامنے اس لئے خالی منگیا گیا آج تے جنگ سامنے آج تروڑی کھڑے اس لئے انکار نہیں سی ہو سکتا معاویہ تے جبر تو گھبرائے سکتے آج بھی جبر تو گھبرا جاتے سبحان اللہ اس لئے یزید فوج پہ بھیجتا ہے 6000 کا لشکر ہے مسلم بن عقبہ مری دی قیادت چو جنہوں تاریخ آدھے مصرف بن عقبہ کہتے ہیں یہ فوج یزید دا سپہ سالار سی جس فوج نے آن کے جنگ کی تھی مدینے اس مصرف بن عقبہ دی قیادت چلو جیڑی فوج ہوندی ہے پہلے ایڈا ظالم کا سامنے فوج لے آ رہا اور اس صحابی دی دلیری کا بھی اندازہ لاؤ جنہوں عبداللہ بن حنزلہ کہتے ہیں دسا ایڈا دلیر جس نے بیعت توڑ کہنے لگے میرے نے 8 پوتر توجہ ہے رافضیاں دے مرید ہے ذرا اونچی بولی میں تیری ارادہ جاننا بس سبحان اللہ کی کہہ رہے ہیں میں آپ نے کی فرمایا میرے 8 پتر کوئی بھی میرے نال نہ ہوئے میں 8 پتروں نو وار دیا گا تے اپنی جان بھی وار دیا گا میں کو اور انہاں ایویں ہی کیتا ہے واروں واری 8 پتر شہید سبحان اللہ تے او تسبیح بڑی پھیر دے سن تسبیح بہت پھیر دے سن صاحب کی بات جس لئے شہید ہو گئے تے اے انگل ہی میں چل گئے سبحان اللہ مخالفہ میں گواہی دیتی اللہ کا ذکر کرتا سے بہت ذکر کرتا سے اس کے حالت سبحان اللہ بعض ضعیف روایتیں چاہتا ہے فزت و رب الکعبہ انہاں یہ بھی فرمایا سے وہ اللہ دی قسم میں کامیاب سبحان اللہ جس لئے وصال موڑ لگا صحابی رسول اور سمجھ آئی کوئی نہ اور 10 جیڑا 8 پتر کوہاں دیاں
ذرا جتنا نہیں پیا محسوس کرتا کچھ ڈر فکر وہ پہلے دن معاویہ سرکار نہیں سی کہہ سکتا کہ جبرن بیعت ہوندی جا بھائی میں نہیں منتا گل بندہ ہی بڑا بھڑا ہے انہاں دا اس لئے بیعت کر لینا تے آج 8 کوہا دیونے یہ 10 دے پیاجے میں اساں آکھیا ہے گل اوے حقیقت یزید پہلو برا نہیں سی باپ دے شہید جان تو بعد برا بنے تا کر کے صحابی پہلو بیعت صحابہ کیتی ہے بعد جنہ تروڑنی سی توڑی سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری امام الغیرت مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے حسینیت حسینیت شہودیت شہودیت سبحان اللہ فوڈ بڑے چل سبحان اللہ اگر کوئی کربلا دے حوالے نال کنے فوڈ چلتے مولویاں دے ذاکراں دے یہ سننا چاہے تو میرا پورا ہے موضوع ہے اگلے دن اکھاڑے لگے کربلا کے حوالے سے بولے جانے والے یہ اس کا کیا بات سبحان اللہ انہاں خبیثاں مردوداں دے سارے خبث اس موضوع ہے سبحان اللہ سمجھ آ رہی نہیں چاہیے او میرے دوستوں کا لمبی نہیں کرتا پاک علی دے پتر دا اختلاف کہ صحابی پاک سرکار دا وہ الزام اساں صحابہ دے بارے ضرور گمان رکھنے کہ وہ آخر ایڈا بڑا جو قدم اٹھایا ہو انہاں دے سامنے ضرور معقول عذر ہونا معقول سبب ہونا یزید دے برے ہون دا تاں انہاں نے یہ کم ہے ورنہ صحابی ایک میں کم ہوگا مدینہ شریف بھی کرنا سبحان اللہ آگئی یہ سب لیکن مولا علی دے بیٹے دی مخالفت اور صفائی یہ سارا کچھ دست ہے کہ زن غالب گمان غالب یہی ہے اس کے پاس یزید کے پاس فسق و فجور تھا فاسق فاجر ہے ظالم ہے ظلموں نے کیتے نے جس بنا دکھتے اس طرح دے پاک لوگوں دے خلاف قدم اٹھائے آگئی لیکن ہون ادھر ویکھو جڑی گل کرنا رہی یزیدیت کی حقیقت کیا ہے دسنا سے آوے جنہوں تسی کہندے ہو یزیدیت مرداباد بولو تے صحیح اونج میرا بیان سناؤں تو پہلا شک سے پوچھ لیا کرو جڑے یزیدیت مرداباد یزیدیت آنتے کئی دونے تلانوں میں بیتداس لیکن میرا بیان وہ تک نہ پہنچایا جائے پھر پوچھو ہون یزیدیت کیے اسلام دشمنی کا نام رسول پاک کی دشمنی کا نام نہیں اہل بیت کی دشمنی کا نام نہیں اہل بیت کا دشمن کافر رسول کا دشمن کافر اسلام کا دشمن کافر فاسق نہیں اس کو بولتے کچھ خدا کا مکمل مجموعہ صحابہ دا دشمن کافر مجموعہ اہل بیت کا دشمن کافر
اسلام کا دشمن کافر، رسول کا دشمن کافر، خدا کا دشمن کافر، قرآن کا دشمن کافر۔ فاسق نہیں آگ سکتے، جاہل ہوتا جو ایسی اصطلاحات اگر تم کہتے ہو یزید اہل بیت کا دشمن ہے پھر صاف بات کافر ہے، پھر فاسق کیوں کہتے ہو؟ تمہارے اماموں نے فاسق کہا، کافر نہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ لوگوں میں جس طرح مشہور ہے اور سند کوئی نہیں امام صاحب ثابت نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا میں توقف کرتا ہوں، چپ کرتا ہوں یزید کے بارے میں۔ واہ واہ، ہم جیسا بچہ بیٹھا ہے ان کے در کے خادموں کا بچہ بیٹھا ہے، اگر اہل بیت کا دشمن میں کہوں اہل یزید کو تو میں کافر کہنے میں ذرا دریغ نہیں کروں گا۔ اہل بیت کا دشمن مومن مجھے کیسے صحابہ کا شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتاوی عزیزی میں فرماتے ہیں فی الجملہ اہل بیت کو ماننا ضروریات دین میں سے ہے اور صحابہ کو ماننا بھی ضروریات دین میں سے ہے۔ اگر صحابہ کا مکمل انکار کرے تو کافر ہے، اگر مکمل اہل بیت کا انکار کرے تو پھر بھی کافر ہے۔ بے شک بے شک۔ وہ سمجھ آ رہی ہے کوئی نہ؟ سبحان اللہ۔ فاسق کا کیا ہے؟ یہ فتویٰ انہوں کا دستا ہے کہ ان کے نزدیک وہ کافر نہیں، اہل بیت کا دشمن بھی نہیں، صحابہ کا دشمن بھی نہیں، اسلام کا دشمن بھی نہیں، رسول پاک کا دشمن بھی نہیں، قرآن کا دشمن بھی نہیں۔ اس پر بہت بڑی دلیل ان سب چیزوں کو ماننے والا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب دے بیٹے، بخاری شریف دے اندر جس وقت یہ ہوئی حرہ جنگ والے صحابہ نے دعوت دیتی ہے یزید کی بیعت توڑن کی۔ عبداللہ بن عمر اپنے خادمانوں سمجھے، رشتہ داروں سمجھے، اپنے پتروں سمجھے، سب نے صادقہ فرمایا پتروں میں اس شخص کی بیعت کی تھی یزید کی قرآن اور سنت رسول واسطے۔ سبحان اللہ۔ لفظ سبحان اللہ۔ اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت پر میں نے اس کی بیعت کی۔ اگر کوئی اس کی بیعت توڑے گا تو رسول اکرم کا فرمان سنانے کے لیے میں نے تمہیں جمع سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا جو عہد معاہدہ کر کے بیعت کر کے توڑے گا، غدر کرے گا، قیامت والے روز اس کی پیٹھ پر جھنڈا لگایا جائے گا یہ غدار ہے۔ خبردار تم نے غدار نہیں بننا، فرمان رسول ہے۔ اگر تم میں سے کوئی یزید کی بیعت توڑے گا تو میرا کوئی تعلق نہیں ہوگا اس کے ساتھ، میں کاٹ کے پھینک دوں گا۔ پھر چلے گئے عبداللہ بن مطی کو مسلم شریف۔ عبداللہ بن مطی وہ دوسرے امیر، دو بندے سڑنا دعوت جنگ چلے گئے، انہوں نے کولو نا تکیہ رکھے جی بندہ مہمان جان رہا تکیہ سے بیٹھو، آپ نے تکیہ بوا کے مارے، فرمایا میں تکیہ تیرا بہن واسطے تیرے کو کوئی نہیں ہے، میں تے حضور دا فرمان سنا منا۔ سبحان اللہ۔ سنا کے یہ حدیث سنائی
ينصب للغادر يوم القيامة. فرمایا قیامت والے دن غدار دا ڈنڈا لایا جائے گا. تو غدر پیا کرنا ہے، بیعت کر کے پیا توڑنا ہے، میں تینوں ڈکنا ہے، غداری نہ کرنا. سبحان اللہ. اور تن پتہ ہے عبداللہ بن عمر کس درجے دا متقی کہ صحابہ فرماندے اساں جدوں حضور دے نال دی رلتی زندگی ویکھدے ساں تے اس سبحان اللہ. اور یہ حکومتاں والے مسئلے تو ہمیشہ پاس ابا بھی ہو جائے. ابے نے صاف فرما دیتا رل کے خلیفہ چن لیا جی تو میرا پوتر جہاں نا یہ نام نہ لیا جائے. اللہ عبداللہ بن عمر نو پاسے رکھا. یہ حکومت نہیں آ سکتا. میں جو کچھ اگاں حساب دینا میں اپنا ڈر پہ کرنا میرے پتر دے گل نہ پایا جی. سبحان اللہ. یہ صحیح سندا نال حضرت عمر کو سن دے پاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کہڑے منہ نال آکھو گے کہ یزید اسلام دشمن سی؟ اسلام دشمن سی تو عبداللہ بن عمر کافر ہونا سی. وہ فرماندے بیان غدار نہ بنیا جی، بیعت نہ توڑیا جی. اسلام دشمن سی تے بیعت ہوندی نہیں ہے بھی صحیح سے بعد وچ بنیا چٹی ٹوٹ جاندی. وہ کیوں پٹک آ رہی ہے سمجھ کوئی نہ. میں یہ نہیں کہہ رہا بھی کسی کھوتے دی آواز آئیے کسی فلانے دی آواز آئیے ادھروں آئیے تو ادھروں آئیے تو خاکے کربلا کے سمانے کربلا نہیں پہ پڑھتا. میں بخاری مسلم کی گل پہ کرنا. حیا کریا جی. اگر کوئی کتے دا پتر کانڈ پیچھوں بھونکن لگے نا انہوں آخر خنزیر دیا بچہ کی بھونکنا ہے. وہ تو بخاری مسلم کی گل کرتے تیرے پیو کی ضرورت ہے وہ تو کون سبحان اللہ. اگر کوئی یہ جا مائی دا لال کھلوتا ہوگا جنہوں کرواں سٹ مارتا میں بیٹھا انہیں بخاری کوئی آپ مسلمہ سامنے سبحان اللہ. یہ حدیث نے اچھے کتابیں پڑھیں جڑی گل کر رہے ہیں میں پوری ضمانت نال. سبحان اللہ. ہن گل میری سمجھیا جی ہوئے. ہن یزیدیت دی حقیقت سمجھنا تواڈے واسطے آسان ہے. جڑی میں بنیاد بنائی ہے اس یزیدیت ہن کی بنی برا بادشاہ دا پہلو چنگا تے بعد فاسق بن جاونا ظالم بن جاونا. وہ بھی زن غالب نال شاہ جی کیونکہ امام محمد بن حنفیہ دا مناظرہ قطعیت نو توڑ دے. میری گل سمجھا جی. قطعی بات وہی ہوتی ہے جو اتفاقی اس میں اختلاف نہ ہو. جس میں اختلاف ہوتا ہے وہاں پر ظن رہتا ہے. تو ظن غالب اہل سنت کا مذہب ویسے ہی ظن غالب پر مبنی ہے. جو مذہب ہوتا ہے نا وہ ظن غالب پر مبنی ہوتا ہے. قطعیت اس میں نہیں ہوتی ہے. اگر قطعیت ہوتی ہے تو قطع بالمعنی عام ہوتا ہے. تو خودو دا پتر ہوئے گا جڑا انہوں قطع و یقین بالمعنی اخص میں لے گا. ہاں جی کیونکہ قطع بالمعنی اخص ہو تو منکر کافر ہوتا ہے. عالم سنت مذہب کا منکر کافر نہیں بنتا گمراہ بنتا ہے. وہ سمجھ آ رہی ہے کوئی نہ. ہوں یزیدیت کی بنی بادشاہ دا برا بن جائے. اپنی حکومت کی خاطر نیکن بھی مار دینا ظلم کر دینا بھی حکومت بچ جائے. یزید نے بھی تو کر سکتا سی بھی تسی جی بیعت توڑ دیو گے تواڈے کو سختی میں نہیں کرتا. دیکھو مولا علی مشکل کشا سامنے انہاں دی بیعت واہ صحابہ کرام نے کی تھی 15-20 سال. مولا علی دی بیعت نہیں کی. انہوں نے کہتے ہیں معتزلین. حضرت معاویہ علیہ تے جماعت نے کیتا نا انہوں نے بیعت کی.
بعد جنہ کیتی انہاں وچوں کئی معتزلین ہو جنہ کیتی انہاں وچوں کئی معتزلین انہاں آکھیا نہ اساں معاویہ دے پاسے تے نہ مولا علی دے پاسے بڑے بڑے جلیل القدر صاحب ہوئے محمد بن مسلمہ جیسے جنہ کعب بن اشرف یہودی کو قتل کیتا سی گستاخ رسول محمد بن مسلمہ وہ صحابی مولا علی نے فرمان لگے میرے تلوار لے آتے جیڑی تلوار پڑھ لگے ایس بندے دے متھے دے لکھیا مومن تے عہدے تے لکھیا کافر وہ تلوار موڑ میں دس سے موڑ میں تیرے نال رڑ کے میں لڑائی کراں گا مسلمان چھڈاں گا تے کافر ماراں گا تو جے تو میں نے آکھے میں تیرے نال رڑ کے مسلمان ماراں تے میرے کولے ہو جا کام نہیں ہن ایڈے ایڈے بندیاں جواب وہ معتزلین ہو گئے مولا علی انہاں نال سختی نہیں برتی انہاں فرمایا یار جے حق نال نہیں لگے تے باطل نال بھی نہیں لگے یعنی نہ اور کوئی گل نہیں میں انہاں کچھ نہیں آکھدا یزید بھی تے کر سکتا سی کچھ نہ آکھدا سیدھی گل لیکن اس اپنی حکومت بچاون واسطے ظلم دی تلوار چلاونا کوئی جرم نہ سمجھا اور چلا حکومت بچاون واسطے اپنی دنیاوی آگ بجھاون واسطے اس بندے بھیج کے جنگ کرا دیتے تے آ الزام نماز چھڈن والا شراب پیون والا یہ عہدے تے لگے تے او ظلم حکومت بچاون واسطے ظلم حکومت بولو جی بولو ہے مسلمان سی کلمہ رسول پاک دا پڑھدا سی اہل بیت دا بھی دوست سی دشمن نہیں سی حضرت معاویہ پاک میں سن جس عقیدے دے یزید اس عقیدے دا سی کافر نہیں سی اسلام دشمن نہیں سی رسول دشمن نہیں سی خدا دشمن نہیں سی قرآن دشمن نہیں سی جیڑے دیدے چھوٹا دے بھئی وہ دشمن سی وہ لوگ ثابت کر لکھیا گیا جو اس شہدہ جو کم اس کیتے وہ میں بھرے مجمع پہ دسنا تے اے ساڈے اماماں یہی گل لکھی ہے اس تو باہر کسے لکھی ہو میں جو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری مفتی فضل احمد چشتی صاحب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق وقت بڑا تھوڑا ہے سبحان اللہ بادشاہ دا سبحان اللہ کوئی نماز چھاڑ لے ہونا کوئی شراب بھی چسکی لالا یا حکومت بچاون دی خاطر جیڑا کو آوے انہوں رگڑ پگڑ دینا توجہ ہے میں آکھی بیٹھا یزید آل بیت دا دشمن ہے دشمن ہوتا تو جتھے انہیں جی میں آندے نے لوگ باقیاں نو جو شہید کرا دیتا سی امام زین العابدین نو کرا چھڑتا جس لئے ہرالی جنگ ہوئی ہے مدینے آلی اس اتھوں پیغام بھیجیا یزید نے اپنے فوج دے وڈیرے نو زین العابدین کو کچھ نہ کی وہ اینا فسادیاں نال وہ دی گل میں اینا فسادیاں نال وہ نہیں رڑے گا انہوں کچھ نہیں آکھا امان دے عجیب گل میں امام زین العابدین نے مروان جڑا یزید دا بیلی اس دے بچے اپنے کوڑ وسائے مروان چھٹ گیا مدینہ ڈر کے مارے چلا گیا میں مارنا دے وہ دمشق چلا گیا تو بچے امانت دے گیا کہیں امام زین العابدین بولو دے صحیح تو امام زین العابدین لڑن دی بجائے مخالفہ دے بچے پر مار دے سبحان اللہ
کیوں مروان دی گھر والے جڑے سن حضرت عثمان پاک دی بیٹی سن سبحان اللہ سامان بھی کوڑ رکھے امام زین العابدین یہ شیعہ سنیاں دوواں دیاں کتاباں وچ گلاں نہ ہون میں بے شک صدقے صدقے سنیاں دیاں تے گھڑیاں نہیں جاندیاں تے شیعہ دی بہار الانوار باقر مجلس جنہوں خمینی کہہ گیا ہے کہ ساڑھے مذہب جڑا صحیح وکیل لگتا ہے جے دیتے ایسا پورا بھروسہ کرنے ہیں وہ باقر مجلس خمینی آگیا ایران کا وڈیرہ یہ اس گلہ لکھیاں امام زین العابدین مروان کے بچے دے محافظ بنتے سبحان اللہ یزید دشمن ہوتا ہوا آتا ہوئے جب پچھلے مرائی بیٹھا ایک اینو ٹور چھوٹو بھی مک جا تو دشمن دا بھی مکاؤن پھرنا ہے وہ دے کوڑ نہیں مک سکتا اور سگوان دا کیا خیال رکھیا جدین العابدین نو کچھ نہ کیا یزید اگر ایک گل نہ کیتی ہوئے امام دا پوتر بچے ہی ورنہ مدینے کے اندر تو پتہ نہیں کنا کنا نونا ٹوٹے کر کے سوچ پڑتا تو ایک امام سرکار دا پتر بچ سکتا کیوں بچے اگلے نے بچایا وہ بچانا پہ دس رہا ہے کہ پچھے ابن زیاد نے زیادتی کی ہے جس نے یزید کو کافرہ پہنچیا ہے اسا کیا لعنت پوے ابن زیاد تے وہ آکی کیتا میں تے مارن تو بغیر راضی سے اسلام میں جنہیں ظلم تو کی گئے اس لعنت بھیجیے اور حسین پاک کے قافلے دوتے یزید نے اکھاں وچوں آنسو سٹن طبقات ابن سعد تو لے کے کوئی اگر حوالے دیکھنا چاہے میرے پڑا یزید روئے اور بڑی دلیل کوئی ہوئی ہے کہ اگر وہ دشمن ہوتا تے خوش ہوتا حسین پاک کی شہادت تے زین العابدین کو بھی بڑھا چھڑتا تے بھی مکا چھڑتا تے بھی مکا چھڑنا کہ اس کا نہیں کیتا تے حسین کی آل دا حسین کی آل دا بابا امام زین العابدین یزید محفوظ رکھے معلوم ہویا اہل بیت کا دشمن نہیں سی بدکار سی پر دشمن کوئی نہیں سی اہل بیت کا جی اہل بیت کا دشمن ہوتا چشتی انہوں کافر آخلا میں مسلمان آخلا گوارا نہیں کرتا اہل بیت کا دشمن نعرہ تکبیر بول میرے بھی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق امام الخیرت سراپہ غیرت مفکر اسلام مفتی محمد فضل احمد چشتی حسین کی سمجھ آئی سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ میں تو انصاف کہہ رہا ہوں میں عقیدہ پڑھ کے بیٹھے میں صحابہ دے منکر نو بھی کافر کہنا اہل بیت دے منکر نو بھی کافر کہنا نہ ہو مسلمان نہ ہو کوئی آگے یہ سمجھ سے کوئی نہ اس اندر مجھ زیادہ نہیں کہنا اینی گل سمجھ آ گئی کہ یزیدیت کیا ہے بادشاہ کا نماز چھوڑ دینا اور بولو تو صحیح کرا یزیدیت کی بنی نماز چھڑ دینا کہیں دا بادشاہ چھٹے نماز شراب کی چشکی لاوے حکومت بچاون کی خاطر نیک بڑھ چھٹے ایک کم نو آخدن یزیدیت ایسے جنہیں بندے کھڑے سچی سبحان اللہ میرے سنگیت تو سنجھتے میں نے سن رہا
साडी गल मनण वाले सच्ची दसिया जी जिन्हों तुसां तकिया नमाज छड्डण वाला काम होना चाहिए शराब पीवन वाला अपनी हुकूमत बचावन अगों बंदे वट छड्डने ये साडे किसे संगी कोल वेखो कुत्ती दे पुत्र ने जिहड़े आखणे यजीदी ने लानत हराम लियाओ तेरी थां ते जम्मण दी बजाए सूर जम पैंदा चंगा और मैं शर्तिया कहना साडे ते इल्जाम लाउण वाले सानू यजीदी आखिया वो नमाज़ां भी छड्डदे होण गल ते हाले खुलासा ते यहूदियत च करना बेशक बेशक वो नमाज़ां भी छड्डदे होणगे शराबां भी पींदे होणगे ते किसे ना किसे पार्टी दे कुत्ते ते लंगूर बन के लड़दे मरदे भी होणगे बेशक सुभान अल्लाह ते यजीदी कौन असी बोलने नहीं सुभान अल्लाह उस्ताद जी सुभान अल्लाह हुण मैं यहूदियत वाले पासे आउणा भी यहूदियत की बना सुभान अल्लाह बड़ा ही कुत्ते दा पुत्र हो सी जिहदे सामने यहूदियत होवे ते पूरी कौम दुनिया टुटी हो ते फिर आके यजीदियत मुर्दाबाद लख लानत हराम दिया हराम दिया हराम दिया यहूदियत दे के यजीदियत ते इंज लगदा है जिवें पहाड़ दे अगे सूई पई या पहाड़ दे अगे जर्रा पिया बेगैरत दिया पुत्रा कुछ ते शर्म करो अगे हुण हाले यहूदियत दा तारुफ करावांगा ते फिर जस बनेगी इन्नी गल समझ आ गई ओए सच्ची गवाही दे ओए मैनू सुनन वाले नमाज़ां छड्ड दे या पढ़ दे बदमाशा बदमाशा नमाज़ां ते लागे न लगण वाले शराबां बदकारियां मुलव्वस रहण वाले नाचीज़ दे खिताब सुन के तौबा करके इत्थे इंज बैठे ने इंज तुहानूं लगदे ने जिवें कोई अल्लाह दा प्यारा दरवेश बैठे बेशक है बोलो तो सही जरा एडी कमीनगी लख लानत एडी कमीनगी यजीदियत होना च पाई जाती सुभान अल्लाह सदके सदके सानू आखने ने तवज्जो है हुण यहूदियत सुनो ताकि इस कौम मुबारक का सही शीशा सामने मैनू 35 साल हो गए चिट्ठी तो काली करके इसे काम में बैठा तो मुड़ सानू यजीदी आके को जावे केड़े बने ले इस कौम की हुसैनियत थोड़ी होनी हुसैनियत का नाम नहीं हुजूर तुहानू यजीदी ताक देन कोई साडा नाम देई ते चुड्डां च आ किताब कीता सुनो पीर शाल दरबार मैं उस बयान कर रहा था मौजू सी इस्लाम नया गम नया नवा ताज़ा जिहड़ा गम उन्होंने भुलाना फर्ज तो पुराने गम को ताज़े करने की इजाजत कितों ये मौजू आया तो बयान किया ना जिसले अद्धा घंटा ये में एक बापा और सर के मौलवी साहब
میں تعریف نہیں کرتا کسی تیری بھی نہیں کرتا پر ہون میں ایک گل میں ہون تیری تعریف یہ ضرور کرا کرتا ہی دعا کرا تیری مہربانی تو ڈر نہیں لینے ڈر نہیں لینے جیڑی گل شروع کی تھی بیٹھے توڑ نبھا موڑ نہ کٹی جیڑی گل تو سنائی ہے یا کدی نہیں سی حق کی ہوئی تیری مہربانی ڈر نہ لگا میں کہ بابا انشاءاللہ میری عادت میری ڈر نہ لگا دیکھی میں سدھا انشاءاللہ موٹر لے دے جاتا رہے انشاءاللہ تو سب سنو گے تیرے توجہ ہے ہون یہودیت کی سنو ہے اور یہ جو بیان کرنے ہیں یہودیت یہ اللہ کے قرآن ایسی عجیب حدیث ہے جنہ مواد میں جو وقت لیکن قرآن پہلا بخاری مسلم اور قرآن اس تو تگڑا بیان نہیں ہو سکتا سبحان اللہ قرآن اللہ کے نبیاں دا قاتل ہونا نبیاں دا طرفت دشمنی رکھنا دین دسن والے اللہ کے پیغمبراں نوں وڈنا ٹکنا تے برداشت چھٹ نہ کرنا تے انہاں تو مطالبہ کرنا مطلب دی گل ساڈے جڑی ہوے او تسی کر سکو دوسری کیتی تے وڈ دے نبیاں نال انج عداوت دشمنی رکھنی اسلام دے نال دشمنی رکھنی پرلے درجے دی او دے نال دی دشمنی ہوے ہی نہ کسی اے یہودیت دا موٹا تعارف موٹی حقیقت قرآن پڑھیا ہے اللہ نے سنایا ہے آنکھوں سے سناؤں سبحان اللہ پروردگار فرماتا ہے وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ پروردگار اللہ سونا قسم کھا کے فرماتا ہے قسم کھا کے وَلَتَجِدَنَّ اللہ فرماتا ہے میں نے اپنی عزت کی قسم ہے مومنہ مسلمانہ دا سب تو بڑا دشمن مخالف یہودیاں نو ویکھو گے وَلَا تَجِدَنَّ قرآن اللہ قسم کھاوے کون قسم کھاوے وَلَا تَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ پاک پروردگار فرماتا ہے ساریاں مومنہ دا بڑا دشمن یہودی ویکھے گا قوم یہود ویکھو گے یقتلون الانبیاء بغیر حق 70 نبی ایک دن دے اندر قتل کر دیتے اللہ دا قرآن فرماؤں جرم کی لو دے نبیوں دا کی جرم لو دے وہ بھی اللہ دے قرآن نے دسیا ہے کی کہندے افکلما رسول بما لا تهوى
أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون پروردگار فرماؤندا ہے یہودیو جدوں بھی تواڈے کول ساڈا کوئی رسول آیا ساڈا دین حق لے کے آیا جیڑا تواڈی نفس تے خواہش دے خلاف سی جیڑا تواڈی من منشا مرضی تے خواہش دے خلاف سی ایک نبیاں دی جماعت تساں کوڑا آکھیا وفریقا تقتلون دوجی جماعت نبیاں دی قتل کر چھڑتے ہو جھوٹا کہنا ایک جماعت محض واسطے تہاڈی من منشا دا دین نہیں لے آوندے تہاڈی بدماشی دے خلاف لے آوندے تہاڈی کمینگی دے خلاف دین لے آوندے تہاڈی برائی دے خلاف دین لے آوندے تساں اس جرم دے اندر معاذ اللہ نبیاں دی ایک جماعت نو کوڑا آکھ لے جے فریقا تقتلون دوسری جماعت نو قتل کر دے جے آپ دس اسلام دے بھی دشمن ہوئے تے ایڈے لانتی دشمن ہوئے کہ نبیاں نو قتل کر چھڑ دینے معلوم ہویا اللہ دے قرآن نے دسیا ہے نبیاں دا اللہ دا دین دا دشمن مسلمانہ دا دشمن یہودی دے نال دا دنیا دے اندر نہ ہو جائے نہ ہوئے گا بول دے سے عمرے اللہ دے قرآن سبحان اللہ کوئی انہوں غلط کر سبحان اللہ کوئی آگئی یہ سمجھ ان دشمن اس درجے سے ہوئے قرآن اب وہ خیر بات ہے یہ اصلے انہاں دا دنیا دوتے قبضہ ہونا ہے تو پوری دنیا چونا دشمنی دے اپنے رنگ تے بول بخاونے ذرا بولو تے صحیح بخانے کے نہیں بخانے اور میں تھوڑے تو پوچھاں گا دنیا دوتے ایسے لڑے حکومت پوری دنیا دوتے یہودیاں دیئے یا یزید دیئے بولو ذرا بولے 5 فیٹ اقوام متحدہ ہوتے 5 ویٹو پاور دا مطلب ہوتا ہے طاقتور ایسا طاقتور ویٹو کا معنی ہوتا ہے ترتیب رد کر دینا پاور طاقت ترتیب کی طاقت کہ ہم 5 ملک اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ ہم کوئی ملک کھڑا ہو جائے اور کہے کہ یہ جتنے اقوام متحدہ میں ملک دوسرے اکٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جو مرضی کہہ رہے ہیں ایک ملک اٹھ کر کھڑا ہو جائے اور کہے نہیں ہم نہیں میں نہیں مانتے تو سارے اندر تے جی 5 کہہ دیں تھلے والے جو مرضی کرن سارے نو مننی یہ ہے ویٹو پاور وہ 5 کافر 5 کافراں ایک بنائی ہے حکومت کوئی عرصہ جو منواونی ہے وہ تساں مننی تے جو تساں منواونا چاہتے ہو ساڈی مرضی ہے منیے تے نہ منیے یہ ہوتا ہے ویٹو پاور کا مقصد ہن دا مطلب صاف نکلیا سارے کرنے پڑھنے والےاں تے دوجے تیجے سارے ملکاں نے 5 کافراں دی پکی مننی ہوئی بولو تو صحیح مرو
مینو پتہ ہے اس گل کو سننا بڑا اوکھا ہے کیونکہ پچھلی گل جاندی سی یزید کے خلاف تے ہون والی جامنی اپنے خلاف ہون نہ بچنا ہے پیر تے نہ بچنا ہے مرید نہ بچنا ہے ملا تے نہ بچنا مقتدی ہون میں پوچھنا توجہ ذرا او پانچ کافر او منوار ہیں پرلے درجے دے دشمن جو اللہ نے قرآن فرما دیتا تو پیشاں گال تو کوئی نہ بولو 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 وہ پنجے کافر مسلط اچھا اور گل سمجھا اللہ اتھے بیعت دا لفظ نہیں چلدا ایتھے چلدا ووٹاں ایویں آپاں تساں سارے ووٹ کافراں نوں پکے دے کے بیٹھے ہاں کہ کوئی بلا کیا تے کوئی دعا تے کوئی تریا کوئی آندا اسلام لے آمنا ہے تے آ کرنا ہے تے او کرنا ہے سیدھی دس مینوں جیڑا بھی ہے وہ آپ کسی نہ کسی نو دے کے بیٹھا ہے تے حکومتاں ہر ملک دیاں چلدیاں تے او ہر ملک والے تے کافراں پانچ ویٹو پاوراں نو دے کے بیٹھے تو مڑ ہر کسی نے انہاں پنجاں نوں دتا کہ نہ دتا اللہ سبحانہ تے یہودی دی بیعت تے کر کے بیٹھے نا بڑھویں شرم جنوبیوں جگہ کتھے لوگ کے جاوے ہو ساڑھے تو اور کنجرہ کمینے یزید کا نام لے کے تو آج دے پیوں نو چھپانا چاہتا ہے تو جاوے گا کہنے پاس ہے سبحان اللہ ساڑھے کسے درویش بچارے نو چپ کرا لینا رب نو کے کراوے گا سبحان اللہ بولو تو صحیح سبحان اللہ ہوں دس یزید دی بیعت کرنا والا یزید دی تعریف کرنا والا یزید دے ہاتھ تے ہاتھ رکھنا والا وہ تے تو سمجھنا پتہ نہیں کی لیے تے تو ہاتھ رکھیا ایم پی دے ہاتھ تے ایم آئی او نے لکھا ایم آئی دے ہاتھ تے اس رکھیا اتلے دے ہاتھ تے اس رکھیا اتلے تے آخر جا کھلوتا اس کنجر دے اوتے جڑا سارے کافراں دا سردار ہے سارے نبیاں دا دشمن ہے اسلام دا دشمن ہے قرآن دا قاتل ہے جنہوں اللہ فرماندا ہے مسلماناں دے نال دا دشمن کوئی نہیں جڑے لانتی اوے دس ہاتھ رکھدیاں او اوتھے تک پہنچے کھڑے نے اے لانتی یزید نو برا کیویں آکھ سکدے گل سنو ناچیز نہیں آپ لوگوں کا مطلب جڑے کر کے بیٹھے جڑے ووٹ دے انہاں دی بیعت سدھی پانچ کافراں نال ثابت ہو گئی کہ نہ ہو گئی بے شک ہو گئی اگر کوئی نہیں منتا تو میرے کول ہو گئی حضور اگر کوئی نہیں منتا تو میرے کول آوے تو جنہاں نوں دینا ہے اگوں وہ جنہاں نوں دیندیاں یہ کتی ساریاں دی جے اگے جا کھلوندی وہ کون ہے شکر پڑھتے نو مولا پیر بچائی پڑھائی
یہ تلا نہ بنتا نا جی میں اساں حق نو اگے چا کیتا ہے ہون تک بند ہو اور ہو تو جانی انشاءاللہ ہن ان کی لعنت پینی ہے کہ سب منافق لعنتی تنے جان گے تو انشاءاللہ حق والا پاسا باقی رہ جائے گا سبحان اللہ اگلی گل میں گل چلانا چاہتا میں آخیا کہ ہونا ظاہر بات ہے جس میں دشمن جو ہے تو دشمنی کے طریقے تو ہونا سارے میں چلانا ایک ہی ہوتے لایا یہ دنال انہاں اپنی بیعت کرا لی ووٹ نال کرا لے کہ نہ کرا اتوں کے کتے کے پترا تو پوچھ جہاں جمہوریت کے لانتی کے سکول نے انہوں نے پوچھ جمہوریت اکثریت کی بات ماننی چاہیے کتے کا پترا اتنے پنجا نہیں منی میرے چھوٹے حضرت صاحب کے ایک مثال انہوں نے فرمایا یار بتی جہی نا بتی لائٹ بجلی یہ تارا جیویں جیویں اونچیاں اوویں اوویں ننگیاں تے جیویں جیویں نیڑے ہوندیاں اوویں اوویں لکدیاں سبحان اللہ سبحان اللہ کھمبیاں دی تار میں ادو تے پلاسٹک کوئی بڑے کھمبے جڑے وہ 11,000 وولٹ بتی جا رہی ہوتی کوئی اتنے پلاسٹک کوئی نہیں یا گھرانو نیڑے ہوندی جاندی پلاسٹک دے وچ پلاسٹک پلاسٹک دے وچ پلاسٹک پلاسٹک دے وچ پلاسٹک سبحان اللہ حضرت صاحب میرے فرمایا کبھی سوچا بجلی اتنے بکتی ایدھی لکتی ہے وہ ننگی ہے کیوں انہوں نے پتہ ہے کجرہ نو ادھر ہاتھ نہیں جانا یہ ہر جاندی ہے ہر کسی دے کھوڑ جی یہ دے نال بندے مرتے نظر آئے کہ کسی لمامنی کو لہذا لکاؤ فرمایا ایو حال جیویں جیویں گلے تواڈے نیڑے نیڑے ہوندے جان گے اسلامی بنتے جان گے میں تے غوث پاک نبی دا میں تے جارویں دیکھنا میں تے بارویں دیکھنا میں تے توحید دا میں فلانا جیویں جیویں کنجر اتے جاندے نے اوویں اوویں ننگے کافر بنتے جاندے نے آخر 5 ویٹو پاور پکیاں چٹیاں ننگیاں کافر یہودی بدماشاں جویں جویں نیڑے ہوئے اوویں اوویں پردیاں چ لکدا دین دے پردے عشق دے پردے نات خانی دے پردے قوالی دے پردے جیویں جیویں کفر پیچھے ہٹدا گیا تو اس کتی دے پتر نوں پتہ ہے ایڈی دور والی نظر کنے رکھنی ہے ہمارا حرام دیا یہ ہو جائے فقیر نظر رکھن والے بیٹھے نے کہ انہاں دا کتا بھی موترے تے تیری ٹنڈ جاوے
میری ضرورت ہے مسلمان کو چھپنا اب بولو مرے سمجھ آ گئی یہودیت تے ہر گھر چ نظر آ گئی یزیدیت مرتبات میں نعرے پڑ جتنے یہودیت میں ہوئے ہی جی میں کوئی بندہ مکھی روٹی تے بہن نہ دے تے سور تے گوں دیاں پلیٹاں بار بار کھا دیا تے جی اصل مکھی بہن لگی انہوں آکھا کہ کتے دے اپترات تیری نفاست سے تبا پر بلا لگا بولو دے صحیح مرے وقت کوئی نہیں تے توانوں میں بڑا اقبال تے ساڑھا کرتا ہی یہ ہوئی کام رہا جنہا میں کر رہا ساڑھا قلندر یہ ہوئی کام کرتا رہا جنہا میں کر رہا میں روزانہ قلندر اقبال پڑھاتا ہوں میرا بچہ مجھ سے پڑھتا ہے 50 لڑکیاں 60-70 لڑکیاں کی جماعت یہ سبق پڑھ توجہ ہے ہوں ذرا گل کرنا بڑھو ایک ہوتا ہے کفر کی حکومت کو بنانا ایک ہوتا ہے کفر کی حکومت کو چلانا ایک ہوتا ہے کفر کی حکومت کو بچانا یہ تینوں کفر کیا مسلمان بندے میری گل سمجھ آ گئی ایک ہوتا ہے کفر دی حکومت ہوتی ہے جڑی اللہ رسول کے مقابلے چ کفر دی حکومت نو ایک کے بناونا ایک کے چلاونا ایک کے بچاونا یہ تینے کفر میں تینے کام کرنے والا کافر ہے مسلمان ہے اور موٹی جی گل سمجھا کفر دی حکومت بنتی ہے لڑائی نال جنگ نال اگلے جنگ کر حکومت بنتی چل دیئے تعلیم نال کی کہہ رہے ہیں میں بولو تو صحیح حکومت بنتی کدے نال جنگ نال چل دی کدے نال کیوں انہوں نے پتہ ہوتا ہے کہ ایسا مرنا ہے نوی نسل تیار ہوئے تو چلا بھی تو تیار ہوندی ہے تعلیم وہ تعلیم نال اپنے بندے تیار اپنی حکومت چلانے والے غلام تیار وہ پھر کے چلانے لگا بچاندی کون بچدی کھچنا بچدی فوج نہ طاقت اصل بچان اصل ہوں سمجھ لگی بناونا بھی کفر بولو بچاونا بھی چلاونا بچاونا میں ثابت کر دیتا یہ تو سارے منتے ہیں دنیا دوتے ہے کفر دیا یہ سارے اپنے ملک دی بلیکی کو پوچھو ادھر کو پوچھو جڑا جو انگریزی حکومت ہے اتنے انگریز تک لوگ لے آؤ 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 اسلام لائیں آؤ آیا آیا دین آیا برٹش لاگے برٹش یہ تو سب تسلیم ہے سنو بنا ہو گیا لڑائی چلدی کھیمیں پئی ہر بندہ جیدہ بال سکول وہ انگریز دی حکومت بچاون دا جذبہ پورا رکھا ہے کیویں پئی
جڑا بال نو بھیجدا ہے وہ بھیجدا ہے نوکری دی خاطر بچ لگی ہوں دو ہی صورت لگ گیا یا نہ لگ گیا لگ گیا کہ جیویں جذبہ سی اوویں عمل ہو ٹھیک ہو عقیدے نال بھی وچ رل گیا تے عمل نال بھی وچ رل گیا تے جیڑا نہیں لگ سکدا او مڑ حسرت دے ہاتھ ملدے ملدے واپس وہ قسمت ہے میڈیکل کرایا فلانی شہر رہ گئی تو رہ گئے ہیں وہ تو رہ گئے ہیں بیٹری بھی مرائی ہے مرائی سارے کام کرائے میڈیکل کھا میڈیکل کیا تھوڑی زبان ذرا اچھی ہے میں تو مردے سے بندہ کیا بھرتی ہو جان دیں پچھو کو جڑا ہو وہ بڑھیاں بھی کران دیا بندے بھی کران دیں کران دیں بھی عجیب ہے بڑھیاں دیا میڈیکل کرن دے ماہر بندے ہوندے تے بندیاں دے میڈیکل کرن دیا ماہر بڑھیاں ذرا حسینیاں بول دے نہیں میں تھوڑا حسینی ہونا تیرا بتا لما شکر پالی امام حسین کوئی نہیں تے پہلی لڑائی اپنے نال ملا دھیدا چوٹ پہلے نمبر تے حسین کی تلوار تھلے موڑ پیر آمنا آئی ہاں جو ٹوک تے امام حسین دسنا آئی تلیا تینو شرم نہیں ہوتی میرا نام لائی نہ ظلم نہ پاکا کوئی سچا کھانا نکلے ہوں دس یزید کی فوج مدینے آن کے بندے لیکن میں دینا ہونا بھرتی ہونا بیٹھنے کوئی نہیں بڑا ساڑی قوم کا بچہ جذبہ رکھتا ہے تے چشتی اب بیٹری مارن دیا ساڑی کا کچھ اور بھی مارن دیا دیتا بھی کوئی شامل لاب دے نوکری دے لاب گئے قسم ذات کی کر کے آنے پچھلے ہاڑے کوئی مہربانی تے بیٹری تے انگل تک ڈال رکھی کھڑا وہ تے قلعے بھی بنا کے رکھ لائے نا تو آکھنا قلعہ پاس ہو سی تے تو نوکری لگ رہی انہا آکھنا ہے خدا دا نائی اس تو بڑا قلعہ کوئی آخوانا تے تیرے نام لین تے حسین تے ذکر کرن تے خدا دا خوف کر ثابت کرو میرا امام حسین شہادت تو پہلو اپنے مردانوں تھلے کچھے پوائے علی اکبر پاک نو کچھا پوایا پترو لڑائی دے اندر مت لڑ ہٹ جاوے کپڑا ہٹ جاوے اگر کپڑا ہٹ جاوے گا ساڈا صدر تے نہیں کھلن لگا معلوم ہویا کوئی یہودی دا پتر جڑا انگلاں تے بیٹھیاں مرواوندا ہے ایدا حسین
سبحان اللہ عمران خان صاحب جانتے چودھری عمران خان صاحب اب خودو قوم میرا بولو تو صحیح اب بے شرم ہر گیا قسم کا کہنا جی میں اساں برباد ہویا ان کوئی دنیا سے روتے کھڑے ہیں جزید روتے جزید ہی ہیں واہ واہ شاءاللہ کوئی انہا نا عمران خان صاحب وہ دی گھر والی ہے رحام انہیں کتاب لکھی ہے کہ بابے ہورانو تھلے پائے کے خدمت کراون دی عادت عجیب گل سنو ذات دی کر کے آنا نیٹ کھولو کشمیر جان دے کشمیر دا جڑا صدر نہ ہون وہ عمران خان نے بنی گالا کوٹھی دے وچ دوئی عمران دا پڑھیا گیا اگر کوئی ثبوت لینا چاہے تو میں بیٹھا میں اگلے دن اخیر آکھیا وہ رب سونے یہ ساڈا مقدر سی کہ سارے مفعول ساڈے ہی بادشاہ بننے مفعول عربی دا لفظ ہے سرکی جو چتو آتا صاف آنا کا شرمیلی قوم ہے ساری دیاری جو ٹی وی ہے مینو آتے نے اگر یار تو چٹیاں ننگیاں گلاں کرنا میں کہ تو ننگے وینا میں ننگیاں گلاں کرنا کجرا میرے تو پرہیزگار کا بنا بڑا ساری دیاری جو ٹبر نو ننگا بکھاؤنا مینار پاکستان لانتیا شاہ پرہیزگار کا بننا سبحان اللہ وہ ہے وہ سچی تصویر دلے کا انگریز کا سامان جو بیٹھنا چاہتے ہیں بخامنا چاہتے ہیں ٹپرنوں دے واسطے پیش آ نہیں ہے کیوں ایتھے نال نہیں دسدا ساڈا انٹینا نہیں کردا یہ یزیدیت مردہ باد دے نعرے پہ پر ہن دس جیڑے بھرتی ہو گئے جویں جذبہ رکھدے سن کفر دی حکومت بناون دا چلاون دا بچاون دا اوویں جا کے جیڑے نہ لگے وہ حسرت رکھدے ایویں وہ کہ نہیں رکھدے وہ اندر کاش کہ اساں لگ جاندے یہ دا مطلب ہے رکھن دا جذبہ ہر ایک وچ ہے لگن دا جذبہ کفر دی حکومت بناون چلاون بچاون دا جذبہ ہر ایک وچ موجود ہے میری ماں کی بھائی آگے جو سمجھ سبحان اللہ جنہوں آتے ہیں یہودیت وہ ہے نبیاں اسلام دین نبیاں پاکاں اہل بیت صحابہ عزت ہر شے دی دشمنی بلکہ اگر آنکھو نا اسلام دنار انسانیت دی دشمنی یہ یہودیت ہے بالکل برحق حق کے حضور حق ایڈی جڑی لانتی چیز ہے وہ ساڑھے گھر میں تھے ہر کسی دے من اقبال بولے مور خدا جانت کے ماننے براہی جبے پرواہ بنارے وے نشست
ہوں ذرا ترجمے انگریزی سکولی تعلیم کے جادو کو میں نے توڑ دیا. تھلے دانا رکھی ہوئی تے جال دانے دانے رسائی لگے ہوئے. دانا کہیں نو آکھے اقبال میں تنخواہ آندہ سار وہ یہ آندہ دن کھڑا بیٹری تے مارتا کیا ہو کے سنی رہا ہم بچوں بچ بہ کے آتے اپنی کوئی بھی اسے کلے نو دے کیوں حقے دارے پخر پانا کرے جیڑا کھوتے دے آتھر بناؤں ہے نا او دا یہ بھی حق بنتا ہے مرضی آویس تے موڑ کے دعا بھی چڑھا دے ہونے نہ نکی آخر ہے ترقی آنے آنے ہیں کھوتے کی ہیں تے انہاں دے آتھر کون تیار کرتا ہے انگریز تے انہاں دی گھوئی چکی ہوئے کون توڑتا ہے انگریز اور کوئی ثابت کرے یزید کی فوج بھی قلعے تو ہے الٹا سانو کا یزیدی ہے. میں اگلے دن میرے ڈرائیور ہے کہ گل کی ہو سکے استاد تیرے گل سنا لوں میں ہو سکے جڑا بندہ ڈھوئی مراوے نا یہ نامراد بڑا بے حیات دلیر ہوتا ہے جڑا کرن والا ہوندا ہے او تے اکھاں نیویاں رکھدا ہے تے یہ سگوں مینوں جاندا نہیں. سبحان اللہ. اے وہ قوم ہے بھائی میں ماڑا ہے میں جاندے معافی منگی جانا یہ تو بڑے حسین نہیں دلیا لنٹیا لنٹ ہوں بولی یزیدی ہوں بولی میں آخیا نا منہ انشاءاللہ یزیدی کہنے والے تھوڑا راہ نہ چھڈ جانے موضوع سن لے اس باری راہ نہ چھڈ جان مینو چشتی نہ آخی ایویں نہ ہوے تو پھر نہ آخی. نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ تحقیق قلندر عصر حاضر مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب آگی سون کھانی بن گئی میں تو آگے تو کتے کھانی لانا بھی کہاں ہونا ہے لانتی ہوئے پرلے درجے دے کمینے کافران کو خطر ہوئے تو پھر مسلمان زبان ترازی کی سمجھنا کفرے بیٹھے آنے اللہ دے فضل و کرم نال ساری دنیا کٹھی ہو جاوے ساری کائنات کے اصلے کسے کر کے بیٹھ جائے اسی گلہ نالی چیر کے سٹ دے آگے جیوے 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 آت کے شکریہ مجمع ویک کے اسی کوشش اسی حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ بساں ہیں گزاراں ہیں تھانے ہیں کچہریاں ہیں کلا کلا ساڈا جی کھلو کے بولدا رہیا ہے میرے کئی بس تو ایک بار اگلے کپڑے پھاڑ کے میں کلا جنگل اتار دیتا صحیح وال دے کے راہ میں گانے تو ڈکدا سا انہاں نوں
اصا وہ پرواہ نہیں کی کوئی کتے کا پوتا ہوئے جڑا سمجھے کسی کے آسرے سے بول رہا ہے اور کنجری رہا بچہ تینوں ساڈے آسرے کا پتہ ہی انشاءاللہ جس آسرے سے شروع ہوئے ہیں اسے وہ آسرے سے مقاما گے جدو واری آئے گی وہ پھر سونے حسین ورگیا بھی آ گئی احباب جی وقار اعلان سماعت فرماؤ جلسہ کرامڑ والے نے لنگر دا وسیع انتظام کیتا ہے سارے بھائی لنگر کھا کے جایا جی